ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا خان زیب صاحب شہید، ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تو امن کا ایجنڈا تھا، وہ تو جمہوریت کا ایجنڈا تھا، پیار محبت کا ایجنڈا تھا. کس کے راستے میں رکاوٹ تھا؟ اور میں یہ بات اسی پہ کہ خان زیب شہید وہ ہمارے آخری شہید نہیں ہے. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ انہوں نے بڑا لمبا لسٹ تیار کیا ہوا ہے، اور یہ جو وقفہ بیچ میں آیا تھا تو یہ اس کا ایک نیا آغاز ہے کہ ہمیں اس کو ٹارگٹ کر کے ہمیں ڈرایا جائے. تو ہم تو یہ مقدمہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم باچا خان کے سپاہی انگریز سے لے کر اب تک ہمارا ایجنڈا تو دیکھو. جب ہم عدمی تشدد کی بات کرتے ہیں، ہاں عدم تشدد کے ساتھ عدم تشدد کی مزاحمت کی بات ضرور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے عدم تشدد کو بہت عام سی الفاظ میں کہ بس یہ تو پیار اور محبت کی بات ہے، لیکن اپنے حق کے لیے عدم تشدد کی مزاحمت کرنا یہ بھی ہمارے فریضے میں شامل ہے. تو ابھی تک جو آپ ریکارڈ پہ دیکھے، ہم نے آئین کی بات کی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کی بات کی ہے، اور یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، قومی حقوق کی بات کی ہے، پروونشل اٹانومی کی بات کی ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو کچھ حاصل کیا وہ جمہوری طریقے سے حاصل کیا. لوگ تو سیول نافرمانی کرتے ہیں، لوگ تو بندوق اٹھا کے بات کرتے ہیں. تو کیا ہم سے ریاست کی یہ توقع ہے کہ ہماری پیار کی بات نہ مان کے وہ ہمیں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اگر آپ امن کی بات نہ مانیں، آئین کی بات نہ مانیں اور قانون کی بات نہ مانیں تو کیا ہم غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اختیار کریں تو تب آپ مانیں گے؟ آپ ہمیں اس بات پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں. یہ اب صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ہر صورت میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور پھر حاصل کردہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اور 25 ترمیم میں جو کچھ ملا ہے اس کو رول بیک کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنا کے کبھی ہمیں گھر سے بے دخل کر کے ڈراتے ہیں، کبھی آپریشن کا ہوا بنا کے ہمیں ڈراتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے شہادتیں ہوتی ہے کہ اب تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگ ہر بار لوگوں کو شہید کر کے بچ جاتے ہیں. یہ کون بچاتا ہے؟ ان کو یہ تحفظ کیوں ملتا ہے؟ اور ہر بار یہ سوال آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، تو یہ اتنی قوت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اگر باجوڑ کی بات کروں تو وہاں تو سامنے سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں اور روز روز آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے. تو کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ جو بھی دہشت گرد، میں سارے پختونخوا کی بات کروں گا، لیکن چونکہ ہمارے مولانا خان زیب صاحب اس شہادت کی بات ہے تو اور اس کے ساتھ ایک ساتھی شہید ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں باجوڑ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ داعش بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور مختلف اور نام بھی ہیں. مختلف ناموں سے وہ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور وہ دن کو نکلتے ہیں، رات کی بات بھی نہیں ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنے کیمرے کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں اسلحہ سمیت. اور جو ویڈیو بناتے تو وہ ایک ایک کا نام لے کے فلاں تم کیسے ہو، فلاں تم کیسے ہو، وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہوں. اور پھر ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. تو اگر وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اور وہیں پہ یہ سب کچھ ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کا، تو یہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے بات ہے کہ لوگوں کو ڈرائے. ان کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے
یعنی امن کے نام پہ آپریشن کر کے سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کو مارے، دہشت گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو مارے، عوام کدھر جائیں؟ اور 45 سال کا رونا میں رو رہا ہوں، آج کی بات تو نہیں ہے۔ تو میں اگر آج یہ سوال کر رہا ہوں تو اس میں حق بجانب ہوں کہ حکومت یعنی صوبائی حکومت کا تو ٹوٹلی ناکام ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یعنی اب ڈی آئی خان کی بات کریں، یہ ان کا اپنا ضلع ہے، گورنر بھی ڈی آئی خان کا، وزیر اعلیٰ بھی ڈی آئی خان کا، اور اسی علاقے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ بنو کا ہے۔ تو اگر سارا حکومت وہاں پہ ہے اور وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے تو لوگ کدھر جائیں؟ وہاں پہ کل کے لوگ دہشت گرد جو ہے وہ اسلحہ سمیت پھر رہے ہیں۔ دن کی بات میں کر رہا ہوں، رات کو تو انہوں نے اجازت دی رکھی ہے، رات کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نکلو کام کرو۔ تو اس حوالے سے جو صورتحال اس صوبے کی بن رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مختصر مدت میں چند دنوں میں یہ آپریشن کا اعلان کر دے جو سنائی دے رہا ہے۔ تو اتنے ہم مر رہے ہیں، اب آپریشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو کتنی بار ہم یہاں سے نکلے ہیں، کتنی بار آپ لوگوں نے آئی ڈی پیز بنایا، اور ایک بار بھی اپنے صفائی نے کمر توڑ دی۔ وہ کون سی کمر تھی جو توڑ دی؟ توڑے ہوئے کمر کے ساتھ آ کے وہ آج اتنے مضبوط ہو گئے۔ ہم رونا رو رہے تھے، وہی معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ فیض حمید اکیلا ہے، قصور ان کا ہے، ان کو پکڑا گیا کچھ کنٹرول آ جائے گا، لیکن عمل اسی معاہدے پہ ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا۔ فیض حمید نے یہی کہا تھا، دہشت گردوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مرجڈ ایریا کو ختم کیا جائے اور اس کی کنٹرول ہمیں دی جائے۔ جواباً فیض حمید نے کہا کہ ہم اس وقت تو یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے۔ ہاں، ہم آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں، آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں، یہ مرج ایریا نام کا مرج ہوگا لیکن کنٹرول آپ کا ہوگا۔ کوئی تو پوچھے، جرگے میں بہت سارے لوگ گئے تو کسی سے تو پوچھے، وہ ان کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اور پھر جب 40,000 کی بات آئی تو ہم چیخ رہے تھے کہ 40,000 ہے، یہ ہمارے ساتھ مان بھی نہیں رہے تھے۔ تو یہ غفلت کس کی تھی؟ فیض حمید کس کے آنکھوں کا تارا تھا؟ اور آج جب اسی ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایجنڈا متفق کا تھا، یہ آج کے حکمرانوں کا بھی وہی ایجنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو فیض حمید کا تھا۔ شاید فیض حمید سے ان کی اپنی ذاتی چپکلش ہو، بیچ کی اپنی لڑائی ہو، لیکن جس طریقے سے اس نے پختونوں کی اس دھرتی پہ دہشت گردی کو پھر سے ری آرگنائز کیا، اس کے حوالے سے ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان کو اس بات پہ سزا نہیں دی جا رہی۔ اسی لیے تو ابھی تک وہ اپنے آب و تاب سے زندہ ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہوگی، ایسی سزا ملے گی، کورٹ مارشل اتنی لمبی ہو گئی کہ سزا کو سننے کے لیے لوگ ترس گئے۔ لہٰذا وہی جو معاہدہ ہوا تھا اسی پہ عمل پیرا ہو رہا ہے۔ اور آج کا جو آپریشن ہے، جی ہاں، آج کا جو آپریشن کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ تو جب لوگوں نے اپنے پاسون کر لیے اور پبلک نے یہ برملا کہہ دیا کہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے، تو آپ عوام کے امنگوں کے خلاف یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ 20 دفعہ انہوں نے آپ کی بات مان لی،
ایک دفعہ تو عوام کی بات بھی سنو نا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتا. 7 سال کے لوگ یہاں پہ پڑے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب بات سیدھی سادی ہے کہ لڑائی جس بات کی ہے اور جس طریقے سے اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا, کچھ وقفہ ہمارے ٹارگٹ کلنگ جو این پی کو بنا رہے تھے اس میں وقفہ ضرور آیا, لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس دولت پہ قبضہ کرنا ہے, مائنز منرلز اس حوالے سے وسائل کو قبضے میں لینا ہے, اور جو تحفظ ہمیں آئین میں ملا ہے اس کو رول بیک کرانا ہے. یہ بیسک ان کا ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ وہ کئی بار کر چکے ہیں. این ایف سی وارڈ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ مان نہیں رہے. یعنی اگر وہ ہمارے ان معدنیات کو اس طریقے سے قبضے میں کرنا چاہے تو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ تو امریکہ بھی کر رہا تھا اور یہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد بھی یہ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اپنے لوگ ہم سے چھین رہے, یہ کون ہے؟ اور کیا ہم اس دھرتی کے باسی نہیں ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین نہیں ہے؟ کیوں ہمیں بے گھر کر رہے ہو؟ کیوں ہمیں اپنے یعنی مٹی پہ یعنی رہنے نہیں دے رہے ہو؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ شاید ہم نے جو آئینی جدوجہد کی یہ ان کو برا لگا, اور آج وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے ذریعے واپس کرنا چاہے تو اس میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی, ایکسپوز ہوا. تو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, اور کمیٹی یہ بنا دی کہ آپ پوچھ لیں, ہم جرگے کو اثر-نو بحال کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیں. جب جرگہ بحال کرنے کی بات کرتے تو 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور جب 18 امینڈمنٹ کا یعنی جو بانڈ ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے پھر جو 25 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے پھر اس کو پاڑنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے قبائلیوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین میں جو بھی معدنیات ہیں یہ ان کے قبضے میں ہو. تو اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. آپریشن کرنے کی اگر بات ہے تو اب تو ہمارے لکی مروت میں لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے, وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ بات بھی کر دے کہ جو آپریشن کے موڈ میں ہے وہ ذرا یہ علاقہ خالی کر دے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے. یہ تو ایسی بات ہو گئی. اگر محافظ کی موجودگی میں قوم کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑے اور ان کو مرنا پڑے تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ لہٰذا ہم ایک یہ بات ان کو ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, آپ کو تسلیم نہیں ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آپ کو منظور نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ کو منظور نہیں ہے. ہم نے آئینی جدوجہد کر کے قومی حقوق یعنی جو ہمارے یہاں پہ معدنیات ہے ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آئینی طور پہ ہے, آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی وہ یعنی 3-4 دن میں اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے, اور پھر ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں جس میں امریکہ نے خود بھی اٹیک کیا اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے. میرے 45 سال کی لڑائی کا سیز فائر کب ہوگا؟ اور میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا؟ اب تو لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ شہید ہو جاتے ہیں اور لوگ واویلا کر لیتے ہیں اور پھر یہ آرام سے بیٹھ جاتے, پھر ایک شہید کی باری آتی ہے اور یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہی بات اپنے سامنے رکھے کہ آپ ہمیں اس طریقے سے جینے نہیں دو گے؟
یعنی الیکشن 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا، چھپا بھی نہیں، یعنی اپنے بندوں کو پولنگ سٹیشنوں میں اندر کیا اور بنے بنائے جو ہمارے وہاں پہ ووٹس تھے ان کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ اب تمام نکل جائیں، اور یہ اپنے وردی میں اپنے موجودگی میں انہوں نے یعنی رزلٹ کو، نتیجے کو بدل دیا۔ ہم جمہوری لوگ تھے، ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن جمہوریت کی خاطر ہم برداشت کرتے رہے اور ہم مقابلہ کرتے رہے۔ پھر باری آئی، پھر انہوں نے ہرایا، پھر باری آئی، پھر ہرایا۔ اس دفعہ تو کل کے پیسوں پہ لے رہے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دو کہ آپ کو جتواؤں۔ یہاں پہ کتنے پیسے دینے والے لوگ جیت گئے؟ کس کو پیسے دیے وہ لوگ معلوم نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیے۔ فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے تھے نا، ان کو دیے نا۔ تو پیسے لے کے نتیجے تم تبدیل کرتے ہو، عدالتوں کے فیصلے تم اپنی مرضی سے کراتے ہو، اور پھر ہم سے یہ گلا کہ آپ کی زبان، تو جب ہمارے ساتھی مرے اور ہم اس وقت بھی وہ زبان استعمال نہ کرے جو آپ کی سمجھ میں آئے، تو پھر کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ ہم تو آپ یہاں پہ سارے لوگ آپ گواہ ہیں، ہماری حکومت تھی، دہشت گردی تھی، کوئی تو ایمانداری سے بات کرے۔ ہم سے قبل بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑی، ہمارے بعد بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو لڑی، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ بات کیوں پسند نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم گڈ اور بیڈ کی بات نہیں مانتے، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مذاکرات بھی کیے، کامیاب رہے، اور آپریشن بھی کی، کامیاب رہا، اور ہم نے کل کے ساتھ دیا، چپ کے بات بھی نہیں کرتے۔ اور تم اسٹیبلشمنٹ آنکھیں چرا کے ان لوگوں کا ساتھ دے رہو جو کہ ہمیشہ تمہیں میدان میں اکیلا چھوڑ کے پھر تمہارے مذاق بھی اڑاتا ہے۔ تو اس کی مطلب تو یہ کہ آپ اس زبان پہ سمجھتے ہیں، وہ زبان لوگوں کو اپنانا ہوگا۔ یعنی اگر ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے 1200 شہادتیں دی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد بھی آج ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم مولانا خان زیب کی شہادت کو اس طریقے سے بھول جائیں گے؟ اب بس بات اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ 1200 شہداء، اور میں تمام شہداء کی بات کروں گا۔ 1200 شہداء تو ANP کے ہیں، لیکن اس دھرتی کے تمام شہداء میرے شہداء ہیں۔ میں تمام شہداء کی بات کروں گا جو عام دھماکوں میں شہید ہوئے اور لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، مسنگ پرسن ہے۔ ان تمام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اتنی سب کچھ کریا تو آپ یہ مولانا خان زیب کی شہادت، اب ہم اس پہ تم سے یہ بات ضرور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ قاتل دو۔ آج تک تم نے ایک قاتل کو نہیں پکڑا، اور جس دہشت گرد کو پکڑا تو پھر آپ نے ہم سے کہا، چونکہ میں خود اس درد سے گزرا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ڈیٹیل بتا دوں گا۔ میرے بیٹے کو قاتل کو پکڑا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس پہ دعویٰ کرو، تو کیا اس سے میری ذاتی دشمنی ہے؟ ایک دہشت گرد میرے بیٹے کو مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ میں اس حکومت کا ترجمان تھا، اس لیے مارتا کہ میں حکومتی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ساتھ لے کے چل رہا تھا، تو اس نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ تو اسٹیٹ اتنی بھی ذمہ داری نہیں نبھاتا کہ شہید کے قاتل کو پکڑا ہے تو سزا دو نا، مجھے کہتے ہو کہ دعویٰ کرو، یعنی میرے اس کی ذاتی دشمنی بنے، تو میرے ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں کل کے کہہ رہا ہوں، آپ تمام ساتھی یہ ریکارڈ پہ لائیں کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی عوامی نیشنل پارٹی کی کسی سے نہیں ہے۔ ہماری سوچ کی لڑائی ہے، فکر کی لڑائی ہے، دھرتی کی لڑائی ہے، امن کی لڑائی ہے، اور ہم نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں
نظریاتی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امن چاہتا ہوں تم امن کے دشمن ہو، تو امن کے دشمن میرے دشمن، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لہذا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اس دھرتی پہ جو ظلم ہوا ہے یہ سارے لوگوں کی نظروں میں ہے۔ میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا مقدمہ ہے، آپ ہم سے مل کے یہ مقدمہ لڑے، آپ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ خدا را وہ زبان کوئی استعمال نہ کرے جس میں دہشت گردوں کو پناہ ملے اور دہشت گردوں کے خلاف قوتیں کمزور ہو جائیں۔ اور یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ خوش ہو جائے گا کہ مائنز اینڈ منرلز کے کاروبار وہ کر لیں گے۔ پہلے ڈالروں کا کاروبار تھا، روس امریکہ کی لڑائی تھی، ہمارے یہاں پہ جو سہولت کار تھے وہ ڈالر کما رہے تھے، ضیاء الحق کی بات کھل کے ہے۔ اور آج وہی صورتحال ہے، صرف پارٹنر بدل گئے، چین اور چین کے ساتھ امریکہ۔ اب یہ لڑائی اس طریقے سے لڑی جا رہی ہے کہ پھر میدان یہی ہے اور پھر ہمیں مارا جا رہا ہے اور ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا دہشت گرد ہے بے غیرت کہ اٹک کے اس پار نہیں جاتا؟ یہ کون سا دہشت گرد ہے کہ سندھ نہیں جاتا؟ جب یہ چاہتے تھے تو سندھ میں تو ایک ہی الطاف حسین کافی تھا، بند بوریوں میں لاشیں آتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ بس وائنڈ اپ تو وائنڈ اپ، تو یہاں پہ بھی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ان کو کہہ دے کہ یہ وائنڈ اپ کر لے، بس یہ تماشا بند کر دے۔ تو انہوں نے اس دفعہ ٹان لیا ہے کہ سارے پختون قوم کو، آپ یقین کریں میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ایک ضلع کی بات آپ کو میں بتا دوں تو آپ بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایک پشاور کی بات بتا دوں، اتنے دہشت گرد ہیں کہ سارے صوبے کو سپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی میں متنوں کی بات کر دوں، حسن خیل کی بات کر دوں، یہاں پہ ہمارے نواحی گاؤں جو ارمڑ ہے ان کی بات کر دوں، یہاں پہ انہوں نے پوری اماج گاہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں سے سپلائی کر رہے ہیں۔ مردان میں اتنے لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ کدھر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ، مائنز منرلز کے علاقے سے نکل جاؤ، اور یہاں پہ وہ بس رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ پنجاب میں 72 دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم چیخ چیخ کے تک گئے، آج بھی وہ ہیں، تو ان کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تم دہشت گردوں کے خلاف ہو، صاف کہہ دو کہ دہشت گردوں کے ذریعے تم عوام کو تنگ کر رہے ہو، پرامن لوگوں کو تنگ کر رہے ہو۔ اور آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں ان کو بھی اجرت ملتی ہے اور ان کی طرف سے ملتی ہے، یہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خود بھی مارے، ہم آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے، وہ بھی وارے نہ رہے، قوم یہاں پہ نہ بسے، کیونکہ یہ دولت ہمیں دو۔ دولت تو ایک بات سیدھی سادھی بتا دوں، میں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ اگر آپ دولت کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم سے یہاں پہ جو بھی طالب آزمایا وہ ہم سے لڑا، ہمیں مارا بھی پیٹا بھی، لیکن آخر کار ان کو ہارنا پڑا۔ مغل آئے تو یہاں سے بھاگ کے گئے، ہمیں مارا پیٹا، ہم نے اپنی دھرتی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد سکھ آیا، اس نے ہمیں مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن بھاگ کے گیا۔ یہ دھرتی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے جان دی، ان کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا۔ انگریز آیا، یہ انگریز کے تنخواہ دار تھے اور ہم انگریزوں سے لڑے، انگریز گئے، یہ جگہ ہماری ہے۔ پاکستان نہیں تھا تو بھی یہ پختونوں کی دھرتی تھی اور یہ معدنیات ہمارے تھے۔
آج پاکستان ہے، ہم پاکستان کی چوکاٹ میں رہ کے سیاست کرتے ہیں تو یہ اس کی ہمیں سزا دیتے ہیں۔ پنجاب کے معدنیات محفوظ، ان کے تحفظات یعنی کوئی تحفظات نہیں، وہ امن سے جی رہے ہیں، حکومت کریں، سندھ کی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ ہو تو تمہیں کچھ بھی منظور نہیں ہے، اور پھر ہماری صوبائی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور مرکزی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ دونوں حکومت ایک کھلونا ہے اور انہوں نے پختونوں کے خون پہ یہ کمائی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یعنی مولانا خان زیب شہید کی اس وقت جنہوں نے شہید کیا ہے، ہمیں وہ قاتل چاہیے، وہ قاتل ہمارے حوالے کرے، ان قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ اور ایک بات بھی یہ بھی بتا دوں کہ ایسے قاتل نہ ہو جس طرح آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو ہم نے پکڑ لیا، جب پتہ چلا تو وہ فوٹوز جو تھے وہ کئی پرانے دہشت گردوں کے انہوں نے نکالے تھے، اور وہ وزیرستان میں ایک لڑائی ہوئی تھی تو اس میں مارے گئے تھے، اور وہ فوٹو چھاپ دی کہ ہم نے بچوں کے جو ہے وہ بدلہ لے لیا۔ فیک فوٹوز نہیں چلے گی، سچ سچ بتا دو۔ ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، ہم سے وہ کھیل نہ کھیلو جو دشمنوں سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں، اور ہمیں اس امن کے نظریہ جو ہم نے اپنایا ہے ہمیں اس پہ مجبور نہ کرو کہ ہم امن کے بجائے پھر کوئی اور بات کرنے لگے، آئین کی بجائے ہم کچھ اور بات کرنے لگے، اور پھر قانون کے بجائے ہم کوئی اور بات کرنے لگے۔ اور اگر ہم کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ یہ باہر کے لوگوں کی بات ہے، یہ تمہاری ہی بات ہے، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ پھر ہندوستان کا نام لو، پھر افغانستان کا نام لو، امریکہ کا نام لیتے ہوئے تم تکتے ہو کیونکہ وہاں پہ ڈالر ہیں، اور اب تو اس کے لیے امن ایوارڈ بھی چاہیے ٹرمپ کے لیے جس نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے امن ایوارڈ۔ اور امن ایوارڈ تو اس لیے کہ پختونوں کے خون پہ ان کو ڈالر مل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات اپنی ذہن نشین کر لے، ہم ٹھیک ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے، خان زیب بھی شہید ہو گیا، ہم بھی شہید ہو جائیں گے، اس بات کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے۔ اول تو یہ کہ یہ خود سنبھل جائے اور وہ بات کر دے جو قوم چاہتی ہے۔ امن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپریشن چلے گا نہ مذاکرات چلے گی۔ تم نے مذاکرات کیے، لوگوں کو تباہ کیا، اب قوم کہہ رہی ہے، وزیرستان نے کہہ دیا، ترا نے کہہ دیا، باجوڑ نے کہہ دیا، کل کو یعنی ممندس وہ بھی پاسون کر رہے ہیں، سارا قوم چیخ رہا ہے، تم قوم کی بات نہیں مان رہے۔ ڈالر دیکھ کے تمہارے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، قوم کی بات سنو، شاید کل تمہیں ڈالر والے پھر نہیں بچا سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، خدا کی قانون اور خدا کی طاقت وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اوپر سے خدا کی طاقت ہے اور نیچے عوام کی طاقت ہے۔ اتنے عوام کو تنگ نہ کرو کہ شاید تمہیں پھر اس بات پہ پچھتانا پڑے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہندوستان کہتے ہیں ہم نے شکست دی، اچھی بات ہے، ہمارا ملک ہے پاکستان، تم نے کمال کر دکھایا، وارے نیارے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں پہ تو ضرورت تھی کہ تم امن لاتے، اس بارڈر پہ تو تمہیں جنگ نہیں چاہیے، نہ ٹرمپ کو اس وہاں پہ جنگ چاہیے، نہ ٹرمپ کو یہاں پہ جنگ چاہیے، اور تمہیں بھی یہاں پہ چاہیے کہ ٹرمپ تمہیں اس وقت ڈالر دے گا جب جنگ لڑائی یہاں پہ ہوگی۔ تو بس میں اس بات کو کہ خان زیب جو کہ ہمارے شہید ہیں ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو احتجاج کی بات ہے، ہم اس موقع پہ ایک جرگہ ہم بلا رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو جرگہ ہے وہ قومی امن جرگہ جو قومی امن جرگہ ہے، اور اس جرگے میں 26 جولائی کو یہاں پہ باچا خان مرکز میں
10 بجے ہوگا اور اسی میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلائیں گے، مرج ایریا کے خصوصی لوگوں کو بلائیں گے. اور ہم نے اس لیے یہ ایمرجنسی میں بلایا، یہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا. ایمل ولی خان صاحب نے جو تھنک ٹینک بلایا یہ احتجاجاً ہم نے بلایا. یہ احتجاج تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں کہ اس وقت ہم کیا کریں. پھر ہم نے فیصلہ کیا، اسی میں فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے، جو کہ ایمل ولی خان صاحب ان سے ملے، ملاقات کی، اور اس میں ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں جوڈیشری کمیشن قائم کیا جائے اور اس شہید کے گھر کا ایک فرد اس میں شامل ہو، تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہمارے اپنے معلومات بھی ہیں. اگر تم نے فیک معلومات دیے تو پھر وہ بات سامنے لائیں گے کہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. سچ سچ بتاؤ. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائے تو کمیشن کے تحقیقات تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے. یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے جو جرگہ بنایا ہے اس جرگے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ایسے احتجاج کو قومی سطح پہ ہم کیسے آگے لے کے چلے. پاسون ہے جو ضلعوں میں احتجاج ہو رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی ہر ضلع میں موجود ہے اور اس پاسون کا حصہ ہے. اور ہم ان تمام پاسون کے شرکاء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اپنے دھرتی کے لیے، امن کے قیام کے لیے آپ لوگوں نے اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر میدان میں نکلے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہی ایک موقع ہے کہ ہم تمام قوم اکٹھی کھڑے ہو، اور یہی ہم احتجاج کے حوالے سے ہم جو لڑ رہے ہیں یہ پوری قوم کی لڑائی ہے، پوری قوم کی جنگ ہے. یہ جو ہم معدنیات کی بات کرتے ہیں، جو یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں، صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، یہ یعنی قومی لڑائی ہے. کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا، ہم یہ فریاد نہیں کرتے. ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زبردستی ہرایا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اسمبلی میں جانا ہے. ہم نے تمہاری اسمبلیاں بھی دیکھ لی، تمہارا سینٹ بھی دیکھ لیا، ربڑ سٹمپ کے طریقے سے استعمال کر رہے ہو، عدالتیں بھی دیکھ لی. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. رک جا، رکنے کا وقت ہے. ٹھہر جا، قوم سے محبت کر، آئین کے ماننے والوں سے محبت کر. اس دھرتی کو جانوروں جیسا یعنی جنگل نہ بنا کہ کل کو پھر یہ اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کس طریقے سے لوگ مار رہے ہیں. ہم تو نہیں ہوں گے، امن کا نعرہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ امن کے متوالوں کو تو تم مار رہے ہو. پھر ایسی قوت، جوان قوت ابھر کے آئے گی، وہ یہ سوال کرے گی کہ اب تو میرے لیے ایک اور راستہ نہیں ہے جب تک جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں انہی کو کنٹرول کیا جائے. تو اس دن سے ڈرو. ہم نے جو باتیں کی اس دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے کی. میں اس صوبے کا ترجمان رہا ہوں. اب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کدھر گئے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کوئی تو میڈیا پہ سوال اٹھائے، اور میرے خانزیب کے حوالے سے یعنی جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے عجیب طریقے سے چلتی ہے. ان کی زبان تکتی ہے کہ شہید کی بات کرے، عالم کے حوالے سے اس کی بڑائی کی بات کرے. وہ دینی عالم بھی تھا اور دنیاوی عالم بھی تھا. تو اس طریقے سے، اور ہم ان سیاسی پارٹیوں سے بھی ان سے بھی کہتے کہ یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے. اس موقع پہ ہمیں متحد ہونا ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ایک پارٹی
अलग अलग होके उनको मार पड़े और मारने वाले मजे करें। ये वक्त है, सियासत बड़ी यानी यहाँ पे रुस्वा हो गई। सियासत से खेलने वाले उनकी हैसियत बढ़ गई, वो कुछ और तरीके से सोचना चाहते हैं। हम तमाम सियासी लोगों से कहते हैं कि ये वक्त है कि अमन की खातिर, असम्बली की खातिर नहीं, हुकूमत की खातिर नहीं, वोट की खातिर नहीं, जो जिसके जी में आए करे, लेकिन अमन की खातिर एक हो और अपनी धरती के और बेटों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक हो जाए। और ये वक्त है कि तमाम सियासी लोग मुत्तहिद होके, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ सियासी लोग नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं स्टेक होल्डर, सबको हम दावत देते हैं कि इस जरगे में हम उनको दावत देंगे तो प्यारो मोहब्बत से वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और उसी में हम लाहेअमल तैयार करेंगे जो कौमी लाहेअमल पर होगा, और उसी पे हम मनवान अमल करेंगे। और जब वज़ीर आज़म की रिपोर्ट आएगी वो सच पे मबनी होंगी तो कातिल सामने आ जाएंगे, सच पे मबनी नहीं होंगी तो फिर उसके लिए एक अलग एहतजाज ज़बरदस्त करना पड़ेगा। अब लोगों का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जरगा कभी भी एकतरफा तौर पर कामयाब नहीं होता जब तक कि उसमें दूसरा फरीक भी शहीद ना हो। जब फील्ड मार्शल या तो कमांडर को शिरकत की दावत नहीं देंगे कि वो आके बैठे ताकि सुने लोग क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। वो ऐसा फरीक है कि वो तो जरगे को शायद न माने, लेकिन आपने तजवीज़ दी तो इस पे भी सोच लेंगे। دا یو خو د سوشل میډیا ژبه ده، هغه پلانټډ ژبه ده، او چې کوم خلکو دا کار کړی دی ای د سوشل میډیا په ذریعه داسې انداز خپلوي چې ګینې اے ان پی ټریپ کړي. مونږ خو سیاسي خلک یو، د سلو کالو پارټي ده، د احتجاج خو چل خو خلک مونږ نه زده کوي. داسې خو نه چې مونږ به اوس خلک ډیکټیټ کوي چې داسې وکړه داسې وکړه. دا چې څومره پارټۍ راغلي دا خو نه پس راغلي دي، ای به ماته چل ښیي. زه چې کله احتجاج کوم خلک به وویني، زه دا او دا زما دا چې کوم احتجاج دی دا خو تیاری دی، زه هغه تیاری کوم چې د کوم قوت سره مې جنګ دی چې هغې ته یې برابر کړم. دا نه چې مطلب دی بیا وایي چې دا احتجاج و دا دومره احتجاج و او بیا تاسو هم پې لیکئ چې ناکام. نه نه، دا مونږ داسې طرز ته بوځو چې دا به کامیاب ترین وي، دا به عوامي وي، دا به قومي وي، او چې دا کم خلک مطلب ډېر په نشه کې د دوی نشه به که خیر راکوزو. بالکل تاسو لږ انتظار وکئ، داسې نه ده. احتجاج هم روان دی، دا چې مونږ څه وایو دا د احتجاج حصه ده. تاسو چې په میډیا ورکئ او په اخبار کې راشي. پرون خو زموږ څوک ختم شو، 3 ورځې خو زموږ څوک، او نن دا دی مطلب تاسو ته بله ورځ ایمل خان خبرې وکړي، نن زه لګیم او دا زمونږ آغاز دی. دا تاسو د احتجاج شکل وګڼئ، دا چې عام روټین کې خو دا ژبه نه دا چې زه څه ویم، دا خو د احتجاج ژبه ده که نه. دا قوت ته خبره کول غواړي او دا من خبره کو. نو زما خپل خیال دا دی چې که تاسو رښتیا وګورئ نو موږ په ډېر ټیک طریقه لګیو. ایمل خان چې په مطلب په سینټ کې پرون کومه خبره کړې ده نو د دې نه به غټ احتجاج وي. دلته چې کوم مونږه خبره په بله ورځ د تینک ټینک نه پس هغه کړې، دې نه غټ احتجاج شته. صفا یې ووایي چې دا چا کړې ده او څنګه یې کړې ده، نور څه ووایي. صفا خبره ده. مونږ دې ځله په ډېر په طریقه باندې محتاط قدمونه اخلو چې دا مره پاخه قدمونه والو چې د پشا کېدو پکې شان ني او په مخ کې روان. نن د ام پی ای د حکومت ام پی ای په مختلف دفعاتو آیا تاسو د احتجاج نقش په تدریجي اکشن نشته؟
دا سیده یو خو مونږ ډېر افسوس کوو چې د هغې په دې باندې دماکه شوې ده مونږ چې په خپل ځان خفه کېږو په هغه هم خفه کېږو خو دا د لوبې کولو والا خپل طریقې واردات دي مونږ د دې نه تېر شوي ځکه دلته هم وخت تېر کړی دی دا کنفیوژن پیدا کولو دپاره چې یوازې ان پي نه ده دې سره خو دا نور هم دي نو د ان پي د سینې نه ګولۍ ووتې او بله پټاخه ده نو دې خو لکه ښه ده چې پټاخه ده زموږ ته خوشحال یو ځکه چې زما رونه بچ دي دا ډېره ښه خبره ده خو دا ټولې خبرې په نظر کې ساتئ چې د دوی د طریقې واردات چې دوی کوم سټایل دی دا دوی داسې کوي چې خلک کنفیوز کړي مونږ په دې کې کنفیوز نه یو بازار دی دریم کیس پکې دی سی سی ټي وي کیمرې لګېدلي دي سړي خلکو لیدلي دي په موټر سایکلو راغلي دي دې کې چې رانه پټئ نو زه به بل څه خبره کومه زه به همدا کوم چې یا ښکاره کوو یا ته ذمهوار یې بله څه خو نشته اولنۍ ورځ ده کوم موقف دی او هغه ستاسو چې کوم ورور د تاسو مثال لرلی هلته کې خلک مو کام ډاون کړل هغه شیټ یې وکړې پښتانه چې دي هغه په بیک وخت د طالبانو سره هم جنګېږي مثال ناصر ته پته ده داعش هم شته دلته کې القاعده بیا منظمه شوې ده دا وینو وایي دا د امریکایي میډیا هم وایي دا امریکا هم وایي چاینا هم دا خبره کوي پکې ستاسو د خبرې خو خلاصه دا ده د ډی ون نه د ننني پریس کنفرنس پورې اسټابلیشمنټ یا ریاست ته کوم څه وایي هغه د دې پوره لوبې یا د دې خونریزۍ یا د دې دهشتګردۍ په شا باندې دی او اسباب چې دی هغه تاسو ورته هغه ریسورسز وایي خو تاسو د 2008 نه د 14 پورې په دې سیمه کې ستاسو حکومت پاتې شوی دی او دا حکومت تاسو چې په کومه طریقه باندې په یو پیج باندې وایي لکه فیډرل ګورنمنټ د کیاني صاحب په دغه کې ملټري اسټابلیشمنټ صوبایي حکومت په هغه وخت کې چې کله د بشیر بلور غوندې او ستاسو د بچو غوندې او تاسو دنیا ګټې زموږ د رسوات ډاکټر پروفیسر خانه او غټ فکر چې دا راوغورځېد دلته کې هغه شهیدان شو پکې نو آیا په هغه ټیم کې هم پروینشل ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ او اسټابلیشمنټ چې دی او یا دغه طالبان وغیره دا ملیټریز چې کوم دي دا په یو پیج باندې ځکه په هغه ټیم کې چې دوی حالات په هغه عمر چې موږ آیډیا کوو چې ټیک شي تاسو سوات اپریشن وکړو خو سوات اپریشن چې په هغه وخت کې دغه جسټیفیکیشن د هغې و نو ولې نن خو دوی وایي مثال په طور نه اعلان فرض مندره کوي چې په شمالي کې کوو یا په ونو کې کوو یا په ډېر کې تاسو نه کوي چې په دې کې تاسو ډایرکټ اسټابلیشمنټ ته یا ریاست ته اړانېږئ نو په هغې کې داسې خو نه ده چې انډایرکټلي د دې فایده چې کوم ده دا د نورو خلکو بیانیې ته ورسېږي ځکه چې انټرنیشنلي ملیټري شته موږ ټول خلکو له رافته معلوم دي چې طالبان څوک دي داعش والا څوک دي دا نور څوک دا نور څوک لکه کمپیوټر نه جوړېږي داسې ده پښتو کې تاسو پښتو کې وایه عقیل سے پښتو کې کړه پښتو کې جواب درکم کو اردو کی हाँ ये जो बात इन्होंने की एक तो हमारे दौर की बात की मैं तो एक दफ़ा मैंने कह भी दिया कि जहाँ तक दहशतगर्दों के हवाले से बात थी तो ये तो पहले ऑपरेशन करना चाहते थे हमने कहा नहीं अमेरिका भी चाहती थी और इस्टेब्लिशमेंट हमने कहा नहीं हम मुज़ाकरात करेंगे हमने आखिरी हद तक उनसे मुज़ाकरात किए और जो मुतालिबात थे हमने माने वो शरी निज़ाम अदल तक वो बात गुजर गई उन्होंने इनकार कर दिया इनहराफ कर दिया जमहूरियत को कुफर करार दिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे यही कहा था कि मुज़ाकरात से अमन ना आए तो फिर ऑपरेशन होगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम हथियार रखेंगे हथियार क्यों नहीं रखा ये वक्त आएगा तो फिर मैं बता दूंगा कि सूफ़ी मोहम्मद ने ये ऐलान क्यों किया उसने इनकार क्यों किया उसको इनकार करने पे मजबूर किया गया बस इतनी मुख्तसर बात काफ़ी है क्योंकि एक ऑपरेशन दरकार थी उसके लिए फ़िज़ा बनानी थी फिर हमने उस ऑपरेशन में बिल्कुल IDPs लोग बनाए वो रिकॉर्ड पे है हम उसके साथ लड़े ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए क्योंकि लोग दहशतगर्दों से मोहब्बत करते थे लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो जिसके कहने पे भी किया
لیکن عوام کے نظروں میں وہ گر گئے اور عوام نے پھر ان سے نفرت کی اور پھر ہمارے یعنی جو بیانیہ اس کو تسلیم کیا، تب جا کے یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کو کامیابی ملی، ورنہ کب سے سیکیورٹی ایجنسیاں وہاں پہ موجود تھیں ان کو تو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے لوگوں کو یہ شکایتیں تھی اور یہ ہم کر بھی چکے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج اگر دہشت گردوں کو مارنا چاہتے تو بڑا آسان ہے، لیکن دونوں ایک ہے۔ آپ سوات کے ہیں، آپ کو میں گواہ بنا دیتا ہوں کہ یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ مر جاتے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ رہی یہ بات کہ اس وقت آپریشن ہوا تو اس کے بعد 20 آپریشن ہوئے، ایک نہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن تو بے شمار ہوئے، لیکن جو میسو جو بڑے آپریشن 20 ہوئے، 21 ہوئے، 22واں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بار بار کہا کہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، بچوں کی مرہونی منت جو ان کی خون سے بنا متفقہ ایجنڈا ہے، کرو نا ٹارگیٹڈ آپریشن، نہیں کرتے، اس لیے اس میں دہشت گرد مرتے ہیں، اور اگر دہشت گرد کو نہیں مارا جاتا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو نکل جاؤ ہم آپریشن کریں، یہ آپریشن نہیں، یہ زمین خالی کروانا ہے، قبضہ لینا ہے، آپریشن کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قوم نہیں چاہ رہی۔ اگر 20 دفعہ لوگوں کو تجربہ ہوا تو آپ کہہ رہے کہ 22واں دفعہ بھی وہ تباہ ہو جائیں، یہ قومی جذبہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جتنا قوم سے ہو سکتا تھا انہوں نے اتنی قربانی دی، تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گرد جس شکل میں موجود ہو، ریاست کیا کر رہی ہے؟ اب ریاست مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میں آپ کے وقت میں تھا تو یہ ہوا، اور اس کے وقت میں، میرے وقت میں بھی آپ کی ذمہ داری تھی، اس وقت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں کہ ریاست کے حوالے سے جنرل فیض نے معاہدہ کیا تو ریاست کا حصہ تھا نا، تو اس سے کس نے پوچھا؟ 40,000 لوگ آئے تو یہاں پہ ہیں نا، وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، وہ کمانڈر بھی آئے جس نے 17 حملے کیے ہم پہ، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو یہ بات اتنی لمبی ہے کہ آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، تو انٹرنیشنلی لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو یہاں پہ دہشت گرد ہیں، مار کس کو رہے ہیں؟ پختونوں کو۔ وہ ان کے لیے کہ مفلاج بن گئے، اٹک کے اس پار جاتے ہیں تو ان کو موت آتی ہے، یہ کون سا دہشت گرد ہے؟ دہشت گرد کو یہ ڈیمارکیشن کس نے دی کہ اس علاقے میں کرو، اس میں من نہ کرو، یہاں پہ جیو وہاں پہ نہ جیو، آپ کو یہاں پہ سپورٹ ملے گی یہاں پہ نہیں ملے گی؟ جا کے پنجاب میں ذرا، خدا نہ کرے کہ پنجاب میں ہو، ایسا نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ سندھ میں ہو، خدا نہ کرے کہ دنیا میں دہشت گردی ہو، ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن جب ہم مر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر امن کی بات ہے تو یہ امن پنجاب میں ہے، یہاں پہ کیوں نہیں؟ یہی ریاست ہے نا، یہی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں نا، وہاں پہ لا سکتے، یہاں پہ نہیں لا سکتا، یہاں پہ لانا نہیں چاہتے۔ یہاں پہ امن ہوگا تو مائنز منرلز دولت پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، آئین پہ عمل ہوگا تو جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم مالک ہیں تو ہمیں دیں گے، تو یہ نہیں دینا چاہتے۔ یہ لڑائی اب کی تو نہیں ہے، یہ لمبی بات ہوگی۔ اب تو وہ افغانستان کو بھی ٹکڑے کرنے کے لیے ایک فارمولہ بنایا ہے، اور وہاں پہ، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ بات کچھ اور ہو جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ریاست سے بات کرتے ہیں، یہ ریاست ہے ہی پاکستان کا، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم ان سے بات نہ کریں تو کس سے کریں؟ اور جب 45 سال میں یہاں پہ یہ امن نہ لا سکے تو ان سے سوال نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اب تو پولیس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ فوج نہ ہو اور ہمیں اختیار دے تو ہم امن لا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان آپ نہیں سمجھتے۔ ایف سی کی جگہ فیڈرل کانسٹیبلری لائی گئی ہے، اور آپ کے پرانے اتحادی صدر زرداری نے آرڈیننس اور اس پہ اس وقت دستخط کر دیے، تو کیا آپ کی جانب سے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھی؟ تو آپ کیا اس سے متفق ہیں؟ نہیں آواز اٹھی ہے، سینٹ میں ہم نے آواز اٹھائی، اور کل کے اخباروں میں، آج کے اخباروں میں وہ سرخیاں ہیں، لیکن آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو، ہم کسی طور اس کو نہیں مانتے۔ ظلم ہوا ہے، ایک
یعنی ایف سی ایسی تھی کہ یہاں پہ پختونوں کے قبائل کو اپنا اپنا حصہ مل رہا تھا، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یہ ایف سی اس کی ڈیوٹی کہیں پہ اور پہ نہ لگایا جائے کہ پختون اس میں ہیں تو پختون اور دوسری قوم کی آپس میں لڑائی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تو 1913 سے بنی ہوئی فورس ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پختونوں کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اگر ان کو ایف سی کی ضرورت تھی تو پنجاب ایف سی بناتے، سندھ ایف سی بنا لے، بلوچ ایف سی بنا لے، جس طریقے سے فوج میں ہے فرنٹیئر یعنی جو بلوچستان رجمنٹ ہے اور ہماری یہ رینجرز بھی بنائے، تو اس طریقے سے اس میں بھی بناتے۔ لیکن یہ ایف سی کو اس نے جو مرکز کے ساتھ خلط ملط کر دیا، یہ ظلم ہوا ہے، ناجائز ہوا۔ یہ نہیں سمجھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے دستخط، لیکن سمجھنے والے وہ ہیں جو فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پرانی شکل میں بحال کیا جائے۔ ہر بات پولیٹیکل پارٹیز میں این پی نے زیادہ قربانی دی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی شہید کی بھی ابھی تک قاتل نہیں پکڑے، تو مولانا خان زیب کی قاتل کس طرح پکڑیں گے؟ آپ نے بھی کہا کہ ہمیں ان قاتلوں کی نام پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اس کو کس طرح پکڑیں گے؟ اس کا نام کب لائیں گے سامنے میڈیا کے سامنے؟ ایسا ہے، ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو مارتے وقت سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے، یعنی ہمارے علم میں نہیں تھے لوگوں کو، یہ تو دن کی روشنی میں ہے، سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، لوگ موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو پکڑے۔ اگر آسان طریقے سے پکڑنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ بھی نہ پکڑے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ریاست ہماری ذمہ دار ہے، یا قاتل دیں گے یا ریاست ہماری ذمہ دار ہے، بس۔ بڑی مہربانی۔